K2 جو کہ ماؤنٹ گاڈون آسٹن یا چغوری کے نام سے جانی جاتی ہے، ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی سطح سمندر سے 8,848 میٹر جبکہ K2 کی بلندی 8,611 میٹر ہے۔ یہ پاکستان کی شمالی علاقہ گلگت بلتستان میں پاکستان چائنا بارڈر کے قریب بلتستان اور چائنا کے علاقے زنجیانگ کے قریب واقع ہے۔ K2 قراقرم سلسلہ میں سب سے بلند ترین چوٹی ہے۔ انتہائی مشکل چڑھائی کے باعث K2 کو قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ آٹھ ہزاری پہاڑوں کو سر کرنے میں اموات کی شرح کے لحاظ سے اس کا دوسرا نمبر ہے۔ ہر 4 میں سے ایک کو پیما چوٹی سر کرنے کے دوران موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ چائنا والی طرف سے چوٹی پر چڑھنا زیادہ مشکل اور خطرناک ہے، لہذا اس کو سر کرنے کے لیے پاکستان والی طرف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ K2 کو آج تک موسم سرما میں سر نہیں کیا جا سکا۔ اس کو سر کرنے کی مہم ہمیشہ جولائی اور اگست میں کی جاتی ہے۔ تھامس منٹگومری نے پہلی مرتبہ سلسلہ قراقرم کا سروے کیا۔ اس نے 2 بلند چوٹیوں کے خاکے تیار کیے اور ان کو K1 اور K2 کا نام دیا۔ برٹش انڈیا کے گریٹ ٹریگنومیٹرک سروے کی پالیسی تھی کہ نئی دریافت ہونے والی چوٹیوں کو صرف مقامی زبان کا نام دیا جائے۔ جب تھامس منٹگومری نے ریسرچ کی تو مقامی لوگوں نے K1 چوٹی کا نام مشابرم بتایا، لیکن K2 کا انتہائی دور ہونے کے باعث کوئی مقامی نام سامنے نہ آ سکا۔ K2 جنوب شمال کی آخری آبادیوں سے نظر نہیں آتی اور بال تورو گلیشیئر سے اس کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے، اور یہاں تک عام شخص کا پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ K2 کو بلتی زبان میں چغوری بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب بڑا پہاڑ ہے، لیکن وسیع علاقے میں نہ بولے جانے کے باعث چغوری نام بھی K2 کو نہ دیا جا سکا۔ مقامی نام نہ ہونے کے باعث اس کو ماؤنٹ گاڈون آسٹن کا نام دیا گیا۔ یہ نام ہنری گاڈون آسٹن کے نام پر دیا گیا، جس نے سب سے پہلے اس علاقے کو دریافت کیا۔ رائل جیوگرافیکل سوسائٹی نے اس نام کو مسترد کر دیا، لہذا اس کا پہلا نام K2 زبان زد عام ہوا۔ اب اس کو مقامی بلتی زبان میں بھی K2 یا K2 کہا جاتا ہے۔ یورپ کی سروے ٹیم نے پہلی مرتبہ 1856 میں اس پہاڑی کو دریافت کیا اور ٹیم ممبر تھامس منٹگومری نے اسے K2 کا نام دیا، کیونکہ یہ قراقرم سلسلے کی دوسری پہاڑی تھی۔ دوسری چوٹیوں کو K1، K3، K4 اور K5 کا نام دیا گیا، لیکن ان پہاڑیوں کو بھی مقامی زبان کے مطابق مشابرم، گشابرم 4، گشابرم 2 اور گشابرم 1 کا نام دیا گیا۔ 1892 میں ایک برطانوی مارٹن کانوے نے ایک مہم کی قیادت کی اور یہ پہلی مرتبہ بال تورو گلیشیئر کے قریب کانکوڈیا کے مقام تک پہنچے۔ K2 کو سر کرنے کی پہلی سنجیدہ کوشش 1902 میں آسکر، السٹر، جیولز، ہینریچ، وکٹر اور گائے نولز نے شمال مشرقی طرف سے کی۔
1900 کے ابتدائی سالوں میں جدید ٹرانسپورٹ دستیاب نہ تھی۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچنے کے لیے 14 دن لگتے تھے۔ 5 سنجیدہ اور مہنگی ترین کوششوں کے بعد ٹیم 6525 میٹر کی بلندی پر پہنچی۔ اگلی مہم 1909 میں کی گئی۔ پرنس لیوگی امیڈیو اور ڈیوک آف دی ابروزی 6250 میٹر کی بلندی تک پہنچے، اور یہ مہم تھی جنوب مشرقی طرف۔ اس کو ابروزی رج کا نام دیا گیا، لیکن یہ لوگ اس جگہ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ جب انہیں مزید کوئی متبادل راستہ نہ ملا تو ڈیوک نے اعلان کیا کہ K2 کو کبھی بھی سر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اس وقت کا آخری اور اہم فیصلہ تھا۔ 1938 تک کوئی بھی K2 کو سر کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ اسی سال چارلس ہوسٹن نے امریکی ٹیم کی قیادت کی اور اس نے ابروزی سپر والا راستہ ہی اختیار کیا اور 26,000 فٹ یعنی کہ 8,000 میٹر تک پہنچ گئے، لیکن موسم کی خرابی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا۔ اگلے سال فرٹز وزنر کی ٹیم چوٹی سے صرف 200 میٹر دور ایک تباہی کا شکار ہو گئی اور اس کے 3 ساتھی اسی مقام پر غائب ہو گئے۔ 1953 میں چارلس ہوسٹن نے دوبارہ چوٹی سر کرنے کی کوشش کی اور 7800 میٹر تک پہنچے، لیکن موسم کی خرابی کے باعث ناکام واپس آنا پڑا۔ ایک اٹالین مہمجو ٹیم بلاہر ابروزی سپر کے راستے 31 جولائی 1954 کو K2 کی چوٹی کو سر کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس مہم کی قیادت RD ٹو نے کی۔ اس کے 2 دوسرے اطالوی ممبران لیسارڈلی اور کمپانونی کے ساتھ ساتھ پاکستانی کوپیما کرنل محمد عطا اللہ بھی شامل تھے۔ ان کے ساتھ 2 پورٹر والٹر بوناٹائی اور امیر مہدی بھی تھے۔ ان دونوں پورٹرز کا چوٹی سر کرنے میں کلیدی کردار اس طرح سے رہا کہ یہ دونوں لیسارڈلی اور کمپانونی کے لیے آکسیجن ٹینک 8100 میٹر یعنی کہ 26,000 فٹ کی بلندی تک لے گئے۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لیسارڈلی اور کمپانونی کی K2 کو سر کرنے کی کوشش کو پہلی کامیاب کوشش تسلیم کیا جاتا ہے۔ اطالوی مہم کے 23 سال بعد 9 اگست 1977 کو جاپانی مہمجو اچیرو یوشی زاوا نے پاکستانی کوپیما اشرف امان کے ساتھ چوٹی کو کامیابی سے سر کیا۔ ان لوگوں نے بھی ابروزی سپر والا راستہ اختیار کیا۔ 1500 پورٹر ان کے ہمراہ تھے۔ چوٹی کو سر کرنے کی تیسری کامیاب کوشش 1978 میں کی گئی۔ یہ کوشش امریکی ٹیم نے کی جس کی قیادت جیمز وٹ ٹیکر کر رہے تھے۔ انہوں نے شمالی مشرقی جانب والا طویل کگر والا حصہ چڑھائی کے لیے استعمال کیا اور مشرق کی جانب سے ابروزی رج کے اوپر والے حصے پر پہنچے۔ چوٹی کو سر کرنے کی کامیاب امریکیوں کے لیے زیادہ جذباتی کرنے والی بات اس لیے بھی تھی کہ وہ 1938 کی ناکام کوشش کے بعد 40 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ کامیابی کے قریب پہنچے۔ اس کے بعد ایک اور کامیابی 1982 میں جاپانی ٹیم کے حصے میں آئی۔ انہوں نے پہاڑ کی چائنا والی سائٹ کو استعمال کیا